السلام علیکم۔ استقبال ہے آپ کا آسان اردو شاعری کورس کلاس نمبر 20 میں۔ آج کی کلاس کا عنوان ہے غزل گوئی۔ غزل گوئی میں گرچہ ہوں نہ قابل میں، غزل سنجوں میں ہونے آیا شامل میں۔ غزل وہ نظم ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مضمون ہو۔ غزل میں عام طور پر عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ سید ضیاء الدین نعیم کہتے ہیں غزل بہت آسان صنف سخن ہے۔ غزل کہنے کی محض رسم پوری کرنی ہو تو چند قافیے کاغذ پر لکھ لیجئے، مضمون خود سجھا دیں گے۔ ردیف مضمون کی بندش کا طریقہ سمجھا دے گی۔ اس کے برخلاف اگر ذمہ داری سے کہی جائے، اسے ذاتی تجربے کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے، تو اس سے زیادہ صبر آزما کوئی دوسری صنف سخن نہیں۔ رسمی غزل کہنے والوں کے لیے جن سہولتوں کا پہلے ذکر ہوا، ایک ذمہ دار غزل گو شاعر کے لیے وہی سہولتیں مشکلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ اسے تو اپنی بات اپنے لہجے میں کہنی ہوتی ہے نا۔ اس لیے اب آئیے غزل سے متعلق 20 اہم باتیں سمجھ لیتے ہیں ہم۔ نمبر 1، اہمیت۔ غزل اردو شاعری کی سب سے اہم صنف ہے۔ اکابر شعراء کرام کے دواوین میں سب سے زیادہ یہی صنف ملتی ہے۔ نمبر 2، تعداد اشعار۔ غزل میں کم از کم 5 یا 7 اشعار ہونے چاہیے، نیز غزل کے اشعار میں طاق عدد کو پسند کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وزن۔ غزل کے تمام مصروں کا عروضی وزن مشترک ہونا چاہیے۔ البتہ غزل میں تمام عروضی بحروں میں سے کسی بھی ایک بحر کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ غزل کے لیے مانوس بحر منتخب کرنی چاہیے۔ نمبر 4، مطلع۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ نمبر 5، مقطع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص لاتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ نمبر 6، قوافی۔ ہر شعر کا دوسرا مصرع قافیہ بند ہو جاتا ہے، اور قوافی کی باریکیاں عروض سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اساتذہ اور اکابر شعراء کے ہاں قواعد قوافی کا مکمل لحاظ نظر آتا ہے، اس لیے ایک غزل گو کے لیے قوافی کی معلومات حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ نمبر 7، اعلان۔ مطلع میں شاعر اپنی غزل کی زمین کا گویا اعلان کرتا ہے کہ اب پوری غزل اسی بحر میں ہوگی، اسی قافیے کی پابندی ہوگی، اسی ردیف کو نبھایا جائے گا۔ نمبر 8، ردیف۔ غزل میں ردیف کا رکھنا ضروری نہیں، لیکن اگر رکھ لی جائے تو اسے نبھانا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں شارٹ کٹ میں صرف بتاتے جا رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا، ایک ایک موضوع ایک دم تفصیل کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، مضمون۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مضمون بیان کرنا چاہیے۔ اب تک عام طور پر عشق و محبت پر غزلیں لکھی جاتی رہیں، مگر اب دیگر موضوعات کو شعراء کرام اپنی غزل کی زینت بنانے لگے ہیں۔ نمبر 10، دو لخت۔ غزل کے ہر شعر کے ایک مصرع کا مفہوم دوسرے مصرع پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی شعر میں پہلے مصرع میں ایک مکمل بات کر کے دوسرے مصرع میں کوئی اور تخیل مکمل طور پر پیش کیا تو یہ عیب ہے، اور اس عیب کو دو لخت کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ہے دو لخت۔ نمبر 11، غزل مسلسل۔ پوری غزل میں ایک ہی موضوع بھی رکھا جا سکتا ہے، اسے غزل مسلسل کہتے ہیں، مگر اس میں بھی غزل کے ہر شعر کا مضمون کے لحاظ سے مکمل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 12، قطع۔ غزل میں ہر شعر میں ایک مضمون باندھا جاتا ہے۔ اگر ایک مضمون ایک شعر میں پورا بیان نہ ہو سکے تو اسے دوسرے شعر میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ پھر بھی مضمون تشنہ ہو
تو تیسرے شعر میں اسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کے ہاں غزلوں کے اندر قطع بند اشعار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع میں اساتذہ قطعے سے پہلے قاف لکھ دیتے ہیں تاکہ قاری پر یہ واضح ہو جائے کہ آئندہ آنے والے شعر میں مضمون پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اگلا شعر اس مضمون کی تکمیل کرے گا۔ پھر بعد میں قطعے کو بذات خود شعر و نظم کی ایک صنف قرار دے دیا گیا۔ قطعے کی دو قسمیں پہلے تفصیل سے عرض کی جا چکی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے۔ نمبر 13، خیالاتی فضا۔ غزل میں الگ الگ خیالات لانے کے باوجود غزل کی مجموعی فضا ایک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک شعر میں محبوب سے جدائی پر غم سے نڈھال ہونے کا ذکر ہو تو دوسرے شعر میں محبوب سے ملاقات پر خوشی سے سرشاری کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 14، لسانیاتی فضا۔ پوری غزل کی لسانیاتی فضا بھی ایک رکھنی چاہیے۔ ہندی الفاظ کے ساتھ فارسی کی مخصوص تراکیب سے غزل چوں چوں کا مربع بن جائے گی اور خوش ذوق قاری کا لطف جاتا رہے گا۔ نمبر 15، ابلاغ۔ شاعر کو ابلاغ پر اپنی توجہ مکمل طور پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ ابہام سے بچتے ہوئے اپنی بات قاری تک پہنچانے کے لیے شاعر کو اپنے اور قاری کے بیچ فنی، فکری، مذہبی، لسانی، سماجی، نفسیاتی اور سیاسی فاصلوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ نمبر 16، بھرتی۔ پوری غزل میں نہ کوئی لفظ بھرتی کا ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی شعر فنی لحاظ سے اس بھرتی کو حشو کہا جاتا ہے، جیسے محض شعر کا وزن مکمل کرنے کے لیے کسی لفظ کا اضافہ کرنا یا محض غزل کو مکمل کرنے کی خاطر ایک شعر کا اضافہ کرنا۔ نمبر 17، الفاظ کی نشست۔ غزل کے ہر شعر میں الفاظ کی نشست اتنی عمدہ ہونی چاہیے کہ کوئی اور شاعر اسی معنی کو اسی زمین میں اس سے اچھے انداز میں نہ کہہ سکے۔ اس بات کا دعویٰ کرنا تو غلط ہے، مگر کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 18، زمین کا سحر۔ نئے شعراء کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بحر، قافیہ اور ردیف مبتدی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ کثرت مشق اور ریاضت ہی سے شاعر اس سحر سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 19، غزل کے ہر شعر کو شعریت کے مقام تک پہنچانا چاہیے، اور شعریت سے مراد وہ اوصاف ہیں جو شعر کو نثر اور کلام منظوم سے ممتاز کریں۔ نمبر 20، ریاضت۔ اپنی لکھی ہوئی غزل پر کچھ دنوں تک بھرپور تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے، پھر کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ بنظر تنقید دیکھنا چاہیے۔ خود تنقیدی کی عادت انسان کو اس کے فن میں کمال عطا کرتی ہے۔ اپنی غزل پر بار بار تنقیدی نگاہ ڈالنا، اغلاط کو گرفت میں لے کر ان کی اصلاح کرنا، ایک ایک خیال کو کئی بار متبادل صورتوں میں موضوع کرنا ہی شاعری کی اصطلاح میں ریاضت کہلاتا ہے، جس کے بعد نہ صرف ہمیشہ داد دینے والی عوام بلکہ ماہر تنقید نگار بھی اسے کہنہ مشق شاعر اور استاد ماننے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب صاحب کتاب کی ایک غزل دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں، بے کیف ہے یہ تبصرے کرنا پیے بغیر، ممکن نہیں زباں کا نکھرنا پیے بغیر، کیا بے مزہ سفر ہے یہ کوہ حیات کا، چڑھنا پیے بغیر اترنا پیے بغیر، زہریلا جام تھام کے سوچے ہے تشنہ کام، اچھا ہے پی کے مرنا کہ مرنا پیے بغیر، ہم کر رہے ہیں تھوک نگل کر گزارا جو، مشکل ہے میں کدے سے گزرنا پیے بغیر، ساقی ہمارے دیس کے کیا قیس ہو گئے، ساقی ہمارے دیس کے کیا قیس ہو گئے، دو بھر ہے دو پیالے جو بھرنا پیے بغیر، ٹکتی نہیں ہے روئے بنا آبشار بھی، بھرتا نہیں ہے بھائیو جھرنا پیے بغیر۔
فتویٰ کچھ اور لکھتا اسامہ تیرا قلم، ہوتا اگر نہ تیرا مکرنا پیے بغیر۔